ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں سجاول بدین روڈ پہ جاتی چوک میں، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تلسی داس صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں کرتار رائس مل کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو انڈسٹری کے مسائل ہیں، خاص طور پہ کن سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے۔ جو پیچھے سے میں فیڈ بیک لے کے آیا ہوں، وہ بہت سارے جو ہے نا مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، خاص طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہے، لیبرز کے حوالے سے ہے، مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے ہے، ٹیکسز کے حوالے سے ہے۔ اور پاکستان بیسکلی مسائلستان بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اسے کوشش کریں کچھ نہ کچھ مسائل حل کرنے کی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں جو کہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کوشش یہی کریں گے کہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل بھی کیا ہے، وہ بھی ہمیں بتائیں، تاکہ ہم حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے اپیل کر سکیں، ریکویسٹ کر سکیں کہ ان مسائل کا حل جو ہے نا وہ کیا جائے، تاکہ ہمارا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اوپر آئے، ہمارا ریونیو اکٹھا ہو۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تلسی داس صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے مالک کا، فرسٹ کلاس۔ ماشاء اللہ۔ آپ یہاں سے کب سے بزنس چلا رہے ہیں رائس کا؟ تو 5 سال ہو گئے ہیں۔ 5 سال سے، اور بہت سارے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو میرا جو اس وقت کوشش یہی ہے کہ بزنس کمیونٹی میں، خاص طور پہ جو اس وقت آپ کی کمیونٹی کے لوگ موسٹلی رائس کا کام یہاں اس ایریے میں کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا، حکومت سندھ سے اپیل کرنا۔ تو آپ اس وقت کن مسائل سے دو چار ہیں، ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ یہی سے ہمارا پہلا مسئلہ تو یہ لوڈ شیڈنگ کا، کیونکہ یہاں پہ لائٹ ہوتی نہیں ہے، ہماری مل فیکٹریاں چلتی نہیں ہیں، لیبر جو ہے نا ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے ناکارہ، ان کی کوئی تنخواہ نہیں بنتی، کوئی ان کی دیہاڑی نہیں بنتی ہے، وہ شام کو ایسے ہی چلے جاتے ہیں، کو 100 200 400 بنتے ہیں، ان سے مہنگائی میں کیا ہوتا ہے، ان کا کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا کم کی جائے، اور یہ جو چارجز آتے ہیں بل میں، ایکسٹرا چارج لگ کے آتے ہیں، لوڈنگ ہم مل چلاتے نہیں ہیں، وہ پھر لگ کے آ جاتی ہے 40 ہزار۔ ہمارے پہلے ہم فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، جی ہاں فیوز پرائز میں جو بھی ایسے لگ کے آ جاتی ہے، ٹیکسز ایکسٹرا بہت لگ کے آ جاتے ہیں بل میں، تو ہمارے کو لاس ہوتا ہے بہت۔ صحیح۔ اور باقی ابھی اب خود دیکھ رہے ہیں کہ لیبر ایسی بیٹھی ہیں، اب لائٹ ہوگی تو لیبر کام کرے گی نا، جب لائٹ نہیں ہوگی تو لیبر کا کیسے گزارا ہوگا؟ پہلے ہی مہنگائی بہت ہے، غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ اس کی جو تاریخ ہے وہ نہیں بنتی ہے، اب وہ گھنٹے کا سسٹم ہوتا ہے ادھر ملوں میں، کئی گھنٹے کی وجہ، گھنٹے کا جو چارجز دیتے ہیں ہم۔ آپ کے ادھر فیڈر علیحدہ نہیں کوئی لگا ہوا؟ نہیں ہمارے پاس کوئی کئی فیڈر لوگوں نہیں نے اپنا لگایا ہوا ہے، میں نے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں 24 آور لائٹ رہتی ہے، جی ہاں ہمارے بلکہ اس وقت تو کاسٹ فیڈر کی بہت زیادہ آ رہی ہے۔ جی جی تو کہ اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کی کمیونٹی کے لوگوں میں کہ 80 لاکھ روپے کا میں نے لگوایا تھا، تو اب تو وہی جو ہے نا فیڈر تقریباً کو 2.5 3 3.5 کروڑ میں جا کے لگ رہا ہے اس جی حوالے سے۔ جی صحیح ہے، ابھی آپ خود دیکھ رہے ہو کہ مہنگائی ہے، اب فیڈر کی قیمت پہلے 80 لاکھ تھی، ابھی 2 3 کروڑ ہو گئی ہے۔ جی پہلے ہی جو ہمارے کو پرافٹ نہیں ہے جی، وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، صحیح، ملیں چلتی نہیں ہے تو پرافٹ کہاں سے بنے، کہاں سے فیڈر لگے؟ بالکل سجاول میں فیڈر ہے، گولاٹی میں فیڈر ہے، ہمارے ادھر نہیں ہے جاتی چوک میں۔ صحیح۔ ہماری یہ بھی اپیل ہے کہ ہمارے ادھر اس چوک میں فیڈر لگایا جائے، کہ ہمارے کو 24 آور لائٹ ملے، ہمارے کو ہمارا کاروبار چلے آگے بڑھے، ملیں ابھی ملیں کافی بند ہو رہی ہیں لائٹوں کی وجہ سے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ لائٹ ہوگی تو بزنس بھی بڑھے گا، کاروبار بھی، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی ٹیکس ملیں گے، سب چیز ملے گی۔ ابھی تلسی یہ داس صاحب یہ فرمائیے گا، آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، کیا حکومت پاکستان اس کے اگینسٹ آپ کو سہولیات بھی دے رہی ہے کہ صرف آپ ٹیکس ہی دیے جا رہے ہیں؟ سر ہم صرف ٹیکس ہی دیے جانے ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، ہم ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں، سہولت کوئی نہیں ہے ہمارے کو، نہیں لوڈ شیڈنگ بھائی، نہیں لائٹ ہے، نہیں کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا ہمارے کو سہولت ہے کسی چیز کی، سارے ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کو بھی کوئی پرافٹ نہیں ہو رہا ہے، سالانہ نقصان ہو رہا ہے، لائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ مہنگائی مہنگائی کا ہے، تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا مہنگائی ہے، کا خاص تناسب طور بھی پہ۔ زیادہ ہے، ڈالر کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ جی، اپیل ہے کہ بھائی اگر ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو، غریب آدمی آگے بڑھے، اور ہمارے کو بھی منافع ہو کچھ چیز میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹر حضرات بھی آپ سے زیادتی کرتے ہیں، جیسے آپ یہاں سے ذمہ داروں سے کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ نمی آئی ہوتی ہے، وہ تقریباً اس میں کٹوتی ہوتی ہے، پھر یہاں سے آپ سکھا کے وہاں پہ بھیجتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ کافی سارے ایکسپورٹر حضرات بھی کراچی میں سے بھاگ گئے ہیں، کچھ اب چند ایک بچے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے۔ جی صحیح ہے بالکل، وہ ہمارے ادھر کٹوتی ہوتی ہے، ادھر بھی ہماری کٹوتی ہوتی ہے، کیونکہ مال میں نمی ہوتی ہے،
आगे आगे आगों की उन्हों की भी कटौती तो हमारी भी कटौती होती है। एक्सपोर्ट भी कहाँ जाए, आगे उनका भी माल जाए, एक्सपोर्ट खुलाओ। वो ये भी हमारी ये भी अपील है कि भाई गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा हो तो हमारा को भी फ़ायदा हो। एक्सपोर्ट तो ज़्यादा होगी तो हमारी माशी हालत जी, बेहतर होगी ना, जी हाँ, बिल्कुल बेहतर क्योंकि उसके होगी। ज़रिए डॉलर हमारे पाकिस्तान में आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी वजह से डॉलर लॉसेस में डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो हर चीज़ में महंगाई आ रही है। बिल्कुल डॉलर का रेट कम हो तो गरीब बंदा भी आगे बढ़े, वो भी बिल्कुल। अपना गुजारा कर सके। अभी मिडिल क्लास वाला ही अपना गुजारा नहीं कर सक रहा है, तो सही गरीब बात। आदमी कहाँ जाए। हमारी अपील ये है कि भाई डॉलर कम हो, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो और हर चीज़ में सस्ता ही हो। हमारी अपील यही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लास्ट पे आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ताकि ये जितने भी आपके मामलात हैं वो सारे हल हो जाएं, आप ख़ास तौर पे अमन व अमान के हवाले से आप यहाँ पे अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकें, और आप अगर अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकेंगे तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अच्छा रेवन्यू देंगे। अगर अच्छा रेवन्यू चला गया तो हमारी माशी हालत में बेहतरी आएगी तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी हाँ, सही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई मुआशी हालात भी सही हो। गवर्नमेंट को हम ये भी कह रहे हैं कि भाई कानून, पहली बात कानून हो हर चीज़ में। कानून पाकिस्तान में है नहीं। भाई जहाँ भी जाते हैं भाई, कोई रिश्वत के लिए तंग करता है, कोई किसी चीज़ के लिए तंग करता है। और सरेआम लूट फोड़ होती है यहाँ पे, शाम का टाइम होता है, काफ़ी मुल्कों में ये वाक़यात भी हुए हैं। हमने पुलिस को भी बोला है पर कोई उसमें अमल नहीं होता है। अब ये भी हमारी अपील है कि भाई हमारा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कानून बना जाए, और जो एरिया के एसएचओ हैं या कोई डीएसपी है, उनसे भी अपील है कि भाई अमन अमान इधर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे तुलसीदास साहब जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। करतार राइस मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और ख़ास तौर पे इनका ये कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, हमारी मिल जो है ना बहुत मुश्किल से चलती है, लेबर बैठी रहती है, लेबर की जो है ना वो भी गुजारा जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब लाइट होती है तो लाइट के हिसाब से इनको पैसे देने पड़ते हैं, बल्कि लेबर के हवाले से तो इनको नुकसान हो रहा है, डबल इनको पे करना पड़ रहा है। दूसरा जो सबसे है मसला अमन व अमान के हवाले से, वो अमन व अमान भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इनको सिक्योरिटी देंगे तो सब कुछ होगा। अगर अमन व अमान की कैफियत जो है ना वो ख़राब हो गई तो यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट होंगे। बाकी माशाल्लाह ये टैक्स पेयर हैं, टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इनको, हुकूमत सिंध कोई सहूलियात नहीं दे रही, सब टैक्स ही दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे जो ये मामलात हैं राइस इंडस्ट्री के हवाले से इसको हल किया जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकें। अगर हम अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकेंगे तो उसमें रेवन्यू आएगा, और अगर रेवन्यू आएगा तो वो पाकिस्तान की माशी हालत में तरक्की का सबब बनेगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी हुकूमत सिंध से इनके तवासत से अपील करता हूँ कि ये जो है ये मसाइल इनका हल किया जाए। कैमरा मैन जवेद शाह के साथ डॉक्टर नवीद 72।